لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، قربانی پر اعتراضات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا. ملحدین، مستشرقین اور کفار کی طرف سے قربانی پر یہ اعتراض آتا ہے کہ زندہ جانوروں کے گلے پر چوری پیر دینا یہ عقل سلیم کے خلاف ہے اور یہ فعل مسلمانوں کی بے رحمی پر دلالت کرتی ہے. یہ ظلم ہے مسلمانوں کی طرف سے ان زندہ جانوروں پر. اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سب میں شریعت اسلامیہ سے زیادہ رحم کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا ہے. اسلام ہی میں رحم دلی پائی جاتی ہے سب سے زیادہ. اور دوسری بات یہ ہے، اور جانور کا یہ ذبح کرنا، حیوان کا ذبح کرنا، یہ رحم کے خلاف نہیں ہے اور یہ عقل سلیم کے خلاف نہیں ہے. کیوں یہ رحم کے خلاف نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب جانور اپنے موت مرتا ہے اس میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے بنسبت اس موت کے جب وہ مذبوح یعنی ذبح ہو کر ہم اس کو مار دیتے ہیں اور اس کو ذبح کر دیتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی راہ، اس میں اس کو زیادہ راحت ملتی ہے. تو یہ گویا کہ شریعت اسلامیہ نے جانور پر رحم اور ایک احسان والا معاملہ فرمایا ہے. یہ جانور پر ظلم نہیں ہے. اس کو ظلم کہنا، یہ والی بات جو ہے نا وہ ناقص العقل جو ہے نا اس بندے کی بات ہو سکتی ہے، کوئی اور یہ بات نہیں کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پر پھر یہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر انسان کو بھی ذبح کر دیا جائے تاکہ اس کو بھی آسانی سے جو ہے نا موت آ جائے اور آسانی سے وہ ختم ہو جائے. تو ہم اس کو یہ جواب دیتے ہیں کہ جو بہائم، جو جانور ہے اور انسان ہے، ان دونوں میں بہت بڑا فرق موجود ہے. اس میں بہت بڑا فرق ہے. شریعت مطہرہ نے اور اللہ جل جلالہ نے، اللہ کو مقصود انسان کا ابقاء ہے، انسان کو باقی رکھنا مقصود ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ بہائم ہے، جانور ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں وغیرہ، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کا ابقاء مقصود نہیں ہے. وہ اللہ جل جلالہ نے انسان کے فائدے کے لیے جو ہے پیدا فرمائے ہیں. جتنے بھی چیزیں ہیں تو انسان کا ابقاء مقصود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب فرشتے موجود تھے، فرشتے موجود ہونے کے بعد بھی اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا. مطلب ہے کہ انسان کا ابقاء مقصود ہے. اور جتنی بھی دنیا کے اندر ساری چیزیں ہیں یہ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ وہ اس سے اپنا نفع اٹھا دے. اور دوسری بات ہے کہ اگر جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں تو یہ اس پر احسان والا معاملہ. ایسے میں نے بیان کیا کہ اس میں اس کو تکلیف کم ہوتی ہے بنسبت اس موت کے جب یہ خود مرتا ہے. اور جب ہم اس کو ذبح کرتے ہیں تو اس ذبح کی وجہ سے انسان کے لیے یہ جانور حلال ہو جاتا ہے، اس کا استعمال جو ہے مفید ہو جاتا ہے. لیکن خود اپنی موت جب مرے گا تو اس سے پھر انسان فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ضرر ہوتا ہے اور نقصان ہوتا ہے جب آپ مردار کو پھر کھاتے ہیں. اس لیے شریعت مطہرہ نے ایک آسان اور رحم دلی والے حکم جو نے دیا ہے، وہ یہ کہ ہم جانور کو کیا کر دیں؟ ذبح کر دیں. تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل خوش دلی سے قربانی کو ادا کرے. سو اس بات کی ضرورت ہے اب کہ منکرین قربانی اور ملحدین اور مستشرقین اور کفار کے اس زہریلے پروپیگنڈے سے کے مقابلے میں ہم قربانی کو بہت اہتمام کے ساتھ کریں. اور اسی میں ہمارے جو ہے نا دین کا بقا اور دین اسلام کے حفاظت جو ہے نا موجود ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ قربانی کو ہم اہتمام کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ ادا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.